الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جتنے پیارے بھائی دوست اور بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، سب سے ملتمس ہوں کہ آپ سب اپنی توجہ میری طرف رکھیں۔ ٹائم چونکہ شارٹ ہے اور جو بیانات ہوتے ہیں یہ رسمن تو ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک رسم پوری کرنی ہے اور ٹائم پاس کرنا ہے۔ بیانات کا کوئی مقصد ہوتا ہے، آئیے اس مقصد کو پانے کی کوشش کرنے کے لیے اپنی توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف رکھتے ہیں۔ نیت کر لیں سارے، کوئی آئے کوئی بیٹھے کوئی اٹھے، لیکن آپ نے اپنی توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روزی شمار، تمام غیبوں پر خبردار، بے اذن پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میری ذات پر محبت اور شوق سے درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ رحمت لقب ہے اور وہ جو بے کس نواز ہے، ہم کو تو بس اسی کی غلامی پہ ناز ہے۔ اور حالات کا کچھ بھی ہوں لیکن ہے مطمئن کہ ہے لاج جس کے ہاتھ میں وہ بندہ نواز ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والے پر بھی قربان جائیں اور جس ذات پر پڑھا جا رہا ہے اس پر تو بدرجہ اولا قربان جائیں کہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ جو 10 مرتبہ صرف 10 مرتبہ صبح اور صرف 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھ لے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور جس کی حضور شفاعت فرمائیں گے وہ تو جنتی ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جنت پانے کے لیے، آقا علیہ السلام کی شفاعت پانے کے لیے آئیے آج یہاں پر یہ پہلا سبق یاد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہر روز کم از کم 10 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہاں اکٹھا ہونا ہمارے بڑے پیارے بھائی محمد منشا طاری، بھائی محمد محسن، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ جو اللہ کی رضا سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہیں، تو آج ہم سب مل کر ان کے لیے دعائے بخشش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ صدقہ و خیرات اہل خانہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ اس مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی اللہ کریم کامل ختمی مغفرت فرمائے اور اللہ کریم جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ہم منو مٹی تلے دفنا کے واپس گھر آ جاتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ دنیا سے جانے والا کس حال میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اب قبر میں دفن ہونے والا وہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جہنم کی سزائیں پا رہا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں،
یہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے، انعام ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا بھی جائے تو اسے بھولنے کا حکم نہیں ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو منو مٹی تلے دفن کر کے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ تو اب مٹی میں مل کر مٹی بن گیا، بلکہ اللہ کریم نے اس امت کی بخشش کے راستے بنا دیے کہ اگر کوئی منو مٹی تلے دفن بھی کر دیا جائے، اگر وہ گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، اس دنیا سے جانے والا، اگر وہ نار دوزخ کا حقدار بھی ہے، لیکن محبوب کی امت پر یہ کرم ہے اللہ کا کہ اگر یہ امت اپنے اس بھائی کے لیے یا اس بہن کے لیے جو دنیا سے چلے گئے اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ کریم اگر وہ دوزخی ہے تو رب جنتی بنا دیتا ہے، اگر وہ گناہگار ہے تو رب نیکوکار بنا دیتا ہے، اور اگر وہ جانے والا ہو ہی نیکوکار، اگر جانے والا ہو ہی جنتی، پھر بھی دعائیں رد نہیں جاتی، بلکہ اللہ کریم اس کے درجے جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز امت کو بخشتے ہوئے اور یہ خوشخبری فرماتے ہوئے فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے۔ کون سی؟ سارے بولے نا یار۔ ہمارا ایک یہ لقب اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا، مرحومہ ہے۔ سوال کیا گیا حضور اس کا کیا مطلب ہے، مرحومہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو فرمایا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو قبروں میں جائیں گے گناہگار ہوں گے لیکن قیامت کے دن نکلیں گے تو نیکوکار ہوں گے۔ حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ جانے والا گناہگار ہے نکلے گا تو نیکوکار؟ تو فرمایا یہ دنیا سے جانے والا چلا جائے گا لیکن اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے برادری والے، اس کی اولاد اسے بھولے گی نہیں، بلکہ ان کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہیں گے، دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور اللہ کریم ان کی دعاؤں کا صدقہ اس دنیا سے جانے والے کے گناہ بخش کے نیکیاں بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بدقسمت افراد بھی ہیں کہ جو ماں باپ کے بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد دعا نہیں کرتے، دعائیں بخشش نہیں مانگتے، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، ان کے لیے صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ ایک عام مسلمان چلا جائے تو اللہ کریم نے جو طریقہ بیان فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، رب فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ کریم نے یہ قرآن پاک میں ہمیں ایک سبق دیا ہے، ایک دعا یاد کروائی ہے کہ اپنے خود سے پہلے جتنے مسلمان چلے گئے، جو گزشتہ مسلمان اس دنیا سے زندگی گزار کے جا چکے ہیں، ان کو بھولنا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ عام مسلمان کے لیے دعا کا حکم ہے۔ مجھے بتائیں جس کی والدہ دنیا سے چلی جائے کیا وہ دعا نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کون؟ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اگر وہ دعا نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کون؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والا ایک ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے جو کسی گہرے پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہو، ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، وہ وویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے کوئی بچائے۔ اور یہ مقولہ بڑا عام ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں نا۔ اب وہ تو ایسے سہارے بھی ڈھونڈتا ہے کوئی تنکا ہی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا سے جانے والا ہے وہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب اس کے گھر سے ایصال ثواب کیا جائے، جب اس کے گھر والے، اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں بخشش کرے، دعائیں مغفرت کرے، فرمایا وہ اس کے لیے اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ اکبر اس سے زیادہ وہ قیمتی کسی شے کو نہیں پاتا۔ وہ محلات کوٹھیاں بھی چھوڑ کے جائے، سونے کی اینٹیں بھی چھوڑ کے جائے، لیکن وہ اس کے لیے اتنی پیاری نہیں ہوتی جتنی مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی گئی پیاری ہوتی ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں آج یہ یاد کر کے جائیں ان کے حقوق
ضائع نہیں ہوتے. بعد از وصال بھی ماں باپ کے حقوق رہتے ہیں اولاد کے ذمے، جن میں سے پہلا حق ہے کہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں ان کا جنازہ پڑھایا جائے، ان کو غسل دیا جائے، ان کو کفن پہنایا جائے، ان کی تدفین کی جائے، ان کو دفنایا جائے. تو یہ اولاد کے ذمے ماں باپ کا بعد از وصال پہلا حق ہے. لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں. ٹھیک ہے، ہم کفن کا ارینجمنٹ بھی کر لیتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا جنازہ والی بات ہے نا یار، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکیں؟ آج دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے اتنا دور کر دیا کہ آج ہمیں نماز جنازہ کی دعا تک یاد نہیں ہوتی. اور جب کوئی فوتگی کی خبر سنتے ہیں پہنچ جاتے ہیں رسمن، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں رسمن. دعا تک میت کے لیے ہمیں جو ہے وہ کرنا آتی، بولیے نا، نہیں آتی. پھر وہ وقت آتا ہے کہ ماں باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے اور اس بدبخت بیٹے کو ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا نہیں آتا. وہ اسی طرح جس طرح دیگر فوتگیاں ہوتی رہی، یہ رسمن جاتا رہا. اس نے اتنی زحمت گوارا نہ کی کہ میت کے لیے دعا یاد کر لے، نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ لے. آج ماں باپ سامنے پڑے ہیں اور یہ ان کے لیے بھی دعا کرنے سے عاجز ہے. تو پیارے محترم بھائیوں، آئیے آج اس کل خانی اور اس جو ہے وہ ایصال ثواب کی محفل سے یہ سبق لے کر جائیں کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے. ہم کم از کم ہماری جو فنڈامنٹل یہ بیسکس آف اسلام ہے، ہماری بنیادی چیزیں، یہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا ہم اسے یاد کریں گے. ماں باپ کا دنیا سے جانے کے بعد اولاد کے ذمہ جو دوسرا حق رہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بخشش کی دعا کرنا. وہ کیا ہے بولیے؟ مغفرت کی دعا کرنا. ماں باپ کے ساتھ یہ بھلائی ہے کہ دنیا سے چلے جائیں تو بخشش کی دعا کی جائے. تیسرا حق یہ ہے ماں باپ کا بعد از وصال کہ جو ماں کی سہیلیاں ہیں یا باپ کے دوست ہیں، اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ سواری پر سوار تھے، تو جو میری تو رکھیں، تو آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے سواری روکی، اتر آئے، اپنی پگڑی اتار لی، بڑی تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس سے سلام و مصافحہ کیا. جو آپ کے ساتھی تھے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اتنی تعظیم، اتنی توقیر، آخر وجہ کیا ہے؟ تو پوچھا اللہ اکبر، اے عبداللہ ابن عمر، یہ سارے معاملات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ میرے والد گرامی حضرت عمر کا دوست تھا. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ اکبر کہ والد یا والدہ کے جو سہیلیاں ہیں یا جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس لیے اچھا سلوک کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ جو والد کے دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو کجا، جو ماں کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو کجا، جو سگے بھائی ہیں وہ آپس میں لڑائیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، اپنی سگی بہنوں کو وہ نشانہ بنا لیتے ہیں، اپنے گھر میں ہی وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر لیتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ نہیں ہے کہ باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے اور گھر میں بھائیوں کے ساتھ وہ برا سلوک کرے، بہنوں کے ساتھ برا سلوک کرے، بہنوں کو حق نہ دے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی رواج پڑ گیا، بہنوں کو کہہ کر جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ بیان دے دو، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی ان کے نام وراثت میں شریعت نے حصہ رکھا ہے. اب ماں باپ فوت ہو گئے تو اب جب ڈسٹریبیوشن کا وقت آتا ہے، تقسیم کاری کا وقت آتا ہے، تو اب کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، تو بھرا تو لیسے حصہ، تو بھراما تو حصہ لیسے، مجبور کر کے اس سے بیان لے لیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اور اس مال پہ لے گیا جہاں کثیر گائیں، کثیر بکریاں، کثیر مال تھا. میں نے کہا کہ بھائی یہ سارا مال تیرا ہے تو لے جا، یہ سارا مال تیرا لے جا. اس نے جب مال کو دیکھا تو کہنے لگا مجھے غریب سے مذاق کرتے ہو، میرا مذاق اڑاتے ہو، مجھے میری مزدوری دے دو.
یہ اس طرح جو ہے وہ مجھے طرز مذاق نہ اڑاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں بھائی، جب تو چلا گیا تھا تیری اس رقم کو میں نے انویسٹ کیا، یہ جو جتنا بھی مال ہے نا تیری اسی مزدوری کی وجہ سے یہ بنا ہے، اور یہ حقیقی مالک اس کا تو یہ لے جا۔ کہا میں باری تعالیٰ اسے تو نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری رضا کی خاطر میں نے وہ سارا مال دے دیا۔ اگر میرا یہ عمل پسند ہے تو اس غار کا منہ کھول دے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ نکل سکتے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا توجہ بھی کرتے جائیں کہ ایک مزدور کی مزدوری اس شخص نے رکھی اور امانتاً، اور پھر وہ ساری لوٹا دی۔ یہ رب کو کتنا پیارا لگا، کتنا۔ اور آج جو مزدوروں کی مزدوری دبا لے، جو اپنے مسلمان بھائیوں کے قرضے دبا لے، جو اپنے حقیقی بھائیوں کے جناب رقمیں بٹور لے اور دبا لے، مجھے بتائیں اللہ اس سے ناراض کتنا ہوگا۔ پیاری اسلامی بھائیوں، دوسرا شخص بولا، اس نے عرض کی باری تعالیٰ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا تھا، چچے کی بیٹی پر، اور اس سے میں غلط کاری کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ میرے شکنجے میں نہیں آ رہی تھی، میرا کہنا نہیں مانتی تھی۔ وقت گزرا، قحط سالی پڑی، وہ غریب ہو گئے اور وہ محتاج ہو گئی۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے مدد کے لیے کہا کہ میری مدد کرو، تم میرے تایا کے بیٹے ہو۔ تو میں نے اسے 120 دینار جو ہے وہ تھیلی نکالی اور میں نے کہا یہ تجھے دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو اپنا آپ میرے حوالے کر دے۔ وہ مجبور تھی بیچاری، وہ معذور تھی اس وقت، وہ انکار نہ کر سکی۔ بھوک کی شدت اس عالم کی تھی اور قحط اس عالم کا تھا کہ اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ میں نے وہ رقم اسے دے دی۔ جب میں اس سے بدکاری کرنے لگا تو اس نے وہ رونے لگی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگی میں اللہ سے ڈر گئی ہوں، اللہ کا ڈر مجھے یہ کانپنے میں مجبور کر رہا ہے، مجھے خوف خدا جو ہے وہ اس کا غلبہ ہے، اور وہ مجھے ستائے جا رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں۔ جب اس شخص نے سنا، کہا باری تعالیٰ اس کے جملے میرے دل پر چوٹ کر گئے، تو میں نے تیری رضا کی خاطر غلبہ بھی پا چکا تھا، اسے اپنے کنٹرول میں بھی کر چکا تھا، لیکن تیری رضا کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور عرض کی باری تعالیٰ وہ رقم بھی میں نے نہیں لی، وہ بھی ہبہ کر دیا۔ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو پھر اس غار کا منہ کھول دے۔ روایت میں آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تھوڑا سا پتھر اور سرک گیا۔ اب مجھے بتائیں، زناکاریوں سے جو بچتے ہیں، جو بدکاریوں سے بچتے ہیں، جو حرام کاریوں سے بچتے ہیں، مجھے اللہ کریم کو وہ کتنے پسند ہیں، اور جو زناکاریوں میں پڑتے ہیں، جو گناہوں کے اڈوں پر جاتے ہیں، میرے رب کو وہ ناپسند کتنے ہوں گے۔ بھائی اشارتاً میں عرض کرتا جا رہا ہوں، آخری حدیث پاک آخری جز۔ تیسرا شخص بولا، اس نے کہا باری تعالیٰ میرے جانور تھے، میں چرانے جاتا تھا، جب شام کو آتا ان کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کو پلاتا تھا۔ میرے بچے تھے، میری بیوی تھی، اہل و عیال تھے، ان کو نہیں دیتا تھا اس وقت تک جب تک میری ماں اور باپ نہیں پی لیتے تھے۔ باری تعالیٰ تو جانتا ہے، ایک دفعہ میں آیا، لیٹ ہو گیا تو ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ دھویا، جب لے کر گیا دیکھا سو چکے ہیں، میں نے ان کے ادب کی وجہ سے جگانا گوارا نہ کیا، میں وہ دودھ کے پیالے لے کر ساری رات کھڑا رہا، ساری رات میں نے اپنے اہل و عیال پر ماں باپ کو فوقیت دی۔ باری تعالیٰ اگر ماں باپ سے وہ محبت کا عالم اگر تجھے پسند ہے اور وہ تیری رضا کے لیے تھا تو باری تعالیٰ اس غار کا منہ کھول دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے وہ پتھر ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ مجھے بتائیے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے پاک سے پتہ چلا دو چیزیں ملی۔ ایک تو وسیلہ جو ہے یہ اللہ کریم کو پسند ہے، نیک اعمال کا وسیلہ، نیک جو ہے وہ عمل اگر بندہ کوئی کرتا ہے تو اس کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ اگر رب کو پسند ہے تو مجھے بتائیں کہ نبیوں کے نبی اس کا وسیلہ کتنا پسند ہوگا۔ اس لیے ہر کام میں، ہر جائز
اور نیک دعا میں آقا علیہ السلام کا وسیلہ دیا کیجئے. اور ماں باپ کی خدمت اللہ کو کتنی پسند ہے یار کہ رب کریم نے اس خدمت کا صلہ اس غار کا منہ کھول دیا. آئیے آج نیت کر کے جائیے جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ کبھی انہیں دکھ نہیں پہنچائیں گے. آواز نہیں آئی. جنہوں نے ناراض کر رکھا ہے ماں باپ کو اگر ہو سکے تو پاؤں میں پڑھ کر گڑ گڑا کر اگر پاؤں میں گرنا پڑے اور معافی مانگنی پڑے اور ماں باپ راضی ہو جائیں خدا کی قسم یہ سستا سودا ہے. لیکن اگر ماں باپ ناراض دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ روتے رہیں گے پھر آپ معافیاں مانگتے رہیں گے اور اس زبان سے یہ الفاظ سننے کے لیے ترستے رہیں گے کہ بیٹا میں نے معاف کر دیا لیکن وہ ان لبوں کی جنبش کو کبھی دیکھ نہیں سکیں گے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی بھی زندگی کو غنیمت جانیے ماں باپ کی زندگی کو غنیمت جانیے اور ان کو راضی کیجیے ان کی خدمت کیجیے. اللہ کریم جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے ماں باپ کی فرما برداری عطا فرمائے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہمارے منشا بھائی ان کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی اللہ کریم ان مرحومہ مغفورہ کی کامل حتمی مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کے درجے بلند فرمائے. اور اللہ کریم ان جملہ بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس سانے پر صبر کرنے پر اللہ کریم ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.